وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحبہ وسلم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو اس سال رمضان المبارک میں تراویح میں ختم قرآن کریم کا ختم اور تکمیل قرآن آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی، صحت دی، طاقت دی ہمیں، ہم اللہ کے گھر آئے، ہم نے تراویح میں قرآن کا آغاز کیا اور آج رات کو اللہ کے فضل سے قرآن مکمل ہو گیا۔ آپ حضرات میں سے بہت سے نوجوان یہاں آتے رہے، چھوٹی عمر کے، بڑی عمر کے بزرگ حضرات، اور ایسے لوگ بھی یہاں آئے جو معذور ہے، بڑی عمر میں ہے، نماز میں کھڑے نہیں ہو سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، انہوں نے بھی بھرپور شرکت کی۔ یہ محض اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ توفیق دیتا ہے تو اللہ اسباب بنا دیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرو، اللہ ہم سے یہ جو عبادت کی توفیق اللہ نے ہمیں دی ہے، مرتے دم تک ہمیں نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں ایک کبوتر کو شوق پیدا ہوا کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے، طواف کرے، اللہ کے گھر کا طواف کرے، اللہ کے گھر کی زیارت کرے۔ ایک چونٹی کو، کبوتر کو نہیں، چونٹی کو، چونٹی بہت چھوٹی مخلوق ہے، آنٹ، وہ جو چونٹی ہے اس کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کروں، اور سفر اتنا لمبا، اور چونٹی ساری زندگی بھی چلتی رہے تو بیت اللہ نہیں پہنچ سکتی، لیکن وہ طلب میں صادق تھی، سچی طلب تھی، اللہ نے اس کی طلب کو قبول کیا۔ تو وہاں ایک کبوتر اڑتا ہوا آیا اور وہاں بیٹھ گیا، اور یہ چونٹی اس کبوتر کے پاؤں سے چمٹ گئی۔ تو فرمایا کہ بود مورے ہوس داشت کے در کعبہ رسد، ایک چونٹی کی خواہش پیدا ہوئی بیت اللہ پہنچ جائے۔ کیسے پہنچے؟ اللہ نے غیب سے انتظام کر دیا۔ بود مورے ہوس داشت کے در کعبہ رسد، دست بر پائے کبوتر زدو ناگاہ رسید، کبوتر وہاں آ کر بیٹھا، چونٹی کبوتر کے پاؤں سے چمٹ گئی، کبوتر اڑتا ہوا بیت اللہ پہنچا، چونٹی بھی پہنچ گئی۔ اللہ جس کو اپنے گھر بھیجنا چاہے اسباب بنا دیتا ہے، اور جسے اللہ نہیں بلائے وہ گھر کے قریب بھی ہوگا تو نہیں آئے گا۔ اللہ ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنے گھر بلانے کی، اپنے گھر بلائے اور ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے میرے دوستو۔ اور اسی طرح یہ جو ختم قرآن کا موقع ہے، یہ نہ سمجھیے آپ کہ صرف حفاظ کرام اور جنہوں نے قرآن سنایا ہے، قاری حضرات، ان کا ختم ہوا ہے۔ یہ ختم قرآن آپ سب کا ہے، یہ سب کا ختم قرآن ہے۔ جو سننے والے ہیں ان کا بھی ختم قرآن، جو پڑھنے والے ہیں ان کا بھی ختم قرآن۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم سنو
خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ قرآن سننا بہت بڑی عبادت ہے، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت، اور جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں قرآن سننا واجب ہے، تو قرآن سننا بہت بڑی عبادت۔ اور یہ قرآن سننا ایسا عمل ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جب قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ خود قاری قرآن کا قرآن سنتا ہے، اللہ خود سنتا ہے۔ اور کیسے سنتا ہے؟ اللہ اشد اذنا الی صاحب القرآن من صاحب القینۃ الی قینتہ۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی ہو، اس کی باندی ہو، اور باندی اچھی آواز میں، خوبصورت آواز میں گانا گانے والی ہو، اور وہ اپنی گانا گانے والی باندی کی خوبصورت آواز میں گانے کو کتنے غور سے سنتا ہے، حضور نے فرمایا اس سے زیادہ اللہ قرآن پڑھنے والے کے قرآن کو غور سے سنتا ہے۔ قرآن سننا یہ بڑی عبادت۔ اور حضور پاک علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، آپ کے صحابہ میں ایک صحابی ہے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اقرأہم ابی، صحابہ میں سب سے بڑے قاری۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت ابی سے فرمایا، اپنے صحابی سے فرمایا، ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے صحابی کو قرآن سنائیے، اور اللہ کے پیغمبر نے اس صحابی حضرت ابی کو یہ خوشخبری سنائی، تو حضرت ابی نے پوچھا اللہ نے میرا نام لے کر آپ سے کہا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ نے تمہارا نام لے کر مجھ سے کہا کہ ابی کو قرآن سناؤ۔ تو ابی رو پڑے۔ قرآن سننا یہ بہت بڑی عبادت، اور اس کا ثواب اللہ رحم کرتا ہے کتنا۔ حضور نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، امام کی قراءت مقتدیوں کی قراءت ہوتی ہے۔ اچھا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں حافظ کم ہے، غیر حافظ زیادہ ہے؟ آپ چاہے بھی تو الف لام میم سے والناس تک پورا قرآن تراویح میں نہیں پڑھ سکتے نہیں، لیکن اللہ نے تراویح میں یہ برکت رکھی ہے، جتنے لوگ قرآن سنتے ہیں حضور نے فرمایا امام کی قراءت مقتدیوں کی قراءت ہوتی ہے، یعنی گویا اللہ کے یہاں سب نے قرآن پڑھا ہے، سب نے قرآن پڑھا ہے، اللہ سب کو ثواب دیتا ہے۔ یہ سننا، قرآن سننا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کلام کو جو سنتا ہے اسے اللہ پاک سننے پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور امام کے پیچھے خاموش رہو تو امام کی قراءت تمہاری قراءت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا کلام اللہ نے ہمیں دیا ہے قرآن کریم، اس کو کہتے کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام کیا مطلب یہ اللہ نے اس کلام کو خود پڑھا ہے، اللہ نے اس کلام کو خود پڑھا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے۔ اللہ کتنا خوش ہوگا کہ ایک بندہ میرا کلام پڑھتا ہے۔ اب کوئی شاعر ہو نا، شاعروں کا کلام ہوتا ہے، جیسے علامہ اقبال بڑے شاعر گزرے تو ان کا کلام ہے، ہر شاعر کا اپنا ایک کلام ہوتا ہے، اور شاعر کے سامنے آپ اس کا کلام پڑھے وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ میرا کلام پڑھ رہا ہے۔ تو جو مالک الملک ہے اس کا کلام جب بندہ پڑھتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا کلام پڑھتا ہے۔ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، یہ بڑی، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی مسلمان ہوا
تو والد صاحب نے ان کو کلمہ پڑھایا، تو وہ بیچارہ عربی جانتا نہیں تھا، دوسری زبان کا تھا، تو وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سک رہا تھا، بڑی تکلیف ہو رہی تھی اس کو پڑھنے میں۔ تو والد صاحب نے اس کو بڑی مشکل سے کلمہ پڑھایا، تو کلمہ پڑھانے کے بعد کہنے لگے اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم کتنی آسانی سے اللہ کا کلام پڑھ لیتے ہیں، اللہ کی کتنی نعمت ہے بڑی کہ اللہ نے ہمیں یہ دولت نصیب فرمائی کہ ہم اللہ کا قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو نہیں پڑھ سکتے، لیکن جو نہیں پڑھ سکتے پریشان نہ ہو، وہ پڑھتے رہے، کوشش کرتے رہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے الذی یتعتع فی القرآن، اور قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اسے، پڑھ نہیں سکتا، کوشش کرتا ہے، آپ نے فرمایا اس اٹکنے والے کو قرآن پڑھنے پر، اٹک اٹک کر پڑھنے پر ڈبل اجر ملتا ہے۔ ایک قرآن پڑھنے کا اجر ملتا ہے، ایک اٹک اٹک کر پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ قرآن سے اپنے آپ کو دور مت کرو، قرآن پڑھو۔ یہ قرآن میرے دوستو اللہ نے رمضان کے مہینے میں اتارا، شب قدر میں اتارا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، تو لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اتنی بات تو ہم سب جانتے ہیں مسلمان الحمدللہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اکٹھے نہیں اترا سارا، 23 سال میں 23 ایئرز میں آہستہ آہستہ اترا۔ اسی لیے کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے اتری، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد اتری۔ 23 سال میں آہستہ آہستہ قرآن اترا، اور اللہ فرما رہے ہیں ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں اتارا۔ اس کا کیا مطلب؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے بیت العزہ، جو اوپر اللہ کا گھر ہے 7 آسمانوں کے اوپر، نیچے بیت اللہ ہے، اوپر بیت العزہ بیت المعمور ہے، لوح محفوظ سے بیت العزہ آسمان دنیا پر جو گھر ہے اللہ کا، اس گھر پر اللہ نے رمضان کے مہینے لیلۃ القدر میں پورا قرآن نازل کیا، اور وہاں سے قرآن پھر 23 سال کے عرصے میں ضرورت کے مطابق آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً اللہ نے اتارا۔ اس میں بڑا فائدہ ہے کہ اللہ نے آہستہ آہستہ قرآن اتارا۔ اگر قرآن سارا اکٹھے اترتا تو امت کے لیے، اس زمانے کے لوگوں کے لیے عمل کرنا بہت مشکل ہوتا۔ سارے احکام اکٹھے ہوتے، نماز پڑھو 5 ٹائم کی، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، ہر چیز جو حرام تھی وہ حرام ہو جاتی، تو اکٹھے ساری چیزوں پر عمل کرنا مشکل تھا۔ اللہ نے ضرورت کے مطابق آہستہ 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 قرآن اتارا، تاکہ قرآن پر عمل کرنا بھی آسان ہو، اور امت جو پہلا طبقہ ہے وہ قرآن پر عمل کر سکے، تاکہ امت ان کو دیکھ کر آسانی سے عمل کر سکے۔ اس لیے اللہ نے آہستہ آہستہ اتارا۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم لیلۃ القدر میں اللہ نے اتارا، مطلب یہ ابتدا قرآن کریم کے نزول کی لیلۃ القدر میں ہوئی۔ سارا قرآن لیلۃ القدر میں نہیں اتارا، سٹارٹنگ وہاں سے ہوئی، ابتدا لیلۃ القدر سے ہوئی، پھر آہستہ 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 اللہ اتارتے گئے۔ تو لیلۃ القدر میں اللہ نے قرآن اتارا، اور قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے، قرآن سے جس کا تعلق ہو گیا اللہ نے اس کو مقام و مرتبہ، بلند مقام اور بلند مرتبہ عطا کر دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کو لانے والے فرشتے ہیں،
वही की सूरत में कुरान हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पर जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आते थे, खैरुल मलाइका, फरिश्तों में सबसे बेहतर बन गए। जिस पैगंबर पे कुरान उतरा खैरुर रसूल, तमाम पैगंबरों में रसूलों में सबसे बेहतर। जिस ज़माने में कुरान उतरा खैरुल कुरून, वो ज़माना और उस ज़माने के लोग सबसे बेहतर। जिस उम्मत के लिए अल्लाह ने कुरान भेजा, कुंतुम खैरा उम्मतिन, सबसे बेहतर उम्मत। और जिसने कुरान सीखा या कुरान सिखाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, सीखने वाला भी सबसे बेहतर, सिखाने वाला भी सबसे बेहतर। और जिस रात में कुरान अल्लाह ने उतारा वो कितनी बेहतर, कितनी अफजल। फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, वो एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने 83 साल 4 माह बनते हैं, 83 years and 4 months। ये एक रात जिसमें अल्लाह ने कुरान उतारा, उस एक रात को अल्लाह ने इतनी बरकत दी। इस उम्मत की उम्र बहुत कम है, कोई भी आदमी 83 years इबादत नहीं कर सकता, लेकिन एक रात में इबादत कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 83 years and 4 months का उसको सवाब अता फरमा देते हैं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये 83 and 4 months भी नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा है। वो कहते हैं दुनिया में जितना जमाना अल्लाह ने बनाया है, इस तमाम जमाने का सवाब लैलतुल क़द्र में इबादत करने पे अल्लाह अता फरमाता है। वो कहते हैं अरब के लोग अल्फ का माना 1000। वो कहते हैं जब किसी चीज की इंतहा बयान करते हैं अरब के लोग तो वो कहते हैं 1000 मरतबा, तो लास्ट अदद उनकी यहाँ 1000 है। तो मतलब उसका ये है अल्लाह ने जितना ज़माना बनाया, जितना टाइम अल्लाह ने बनाया, वो तमाम टाइम एक तरफ उसमें बंदा अल्लाह की इबादत करता रहे और दूसरी तरफ इस उम्मत का एक मुसलमान लैलतुल क़द्र में अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह इसको ज़्यादा सवाब अता फरमाते हैं। ये लैलतुल क़द्र बड़ी मुबारक मेरे दोस्तों, ये इस उम्मत की खुसूसियात में से है। अल्लाह को वैसे भी रात की इबादत बहुत पसंद है, और जिनको रात की इबादत का मज़ा आ गया ना, जिन्होंने मज़े चख लिए रात की इबादत की, और रात के इबादत ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। और लैलतुल क़द्र में अल्लाह ने ये फजीलत रखी है कि एक रात की इबादत से अल्लाह राज़ी हो जाता है, और 83 साल 4 माह या इससे भी ज़्यादा अल्लाह उसको बुलंद मकाम और मर्तबा अता कर देता है। इसीलिए हुजूर पाक अलैहिस्सलाम हर रात को इबादत किया करते थे, तहज्जुद पढ़ा करते थे। तरावीह तो साल में 1 महीना होती है, लैलतुल क़द्र आखिरी अशरे की 5 ताक रातें हैं, और तहज्जुद तो पूरे साल में होती है। लैलतुल क़द्र का सबक हमारे लिए ये है, मुसलमान को चाहिए रात को अल्लाह से जाग कर कुछ मांगे, कुछ इबादत करो, अल्लाह तौफीक दे 2 रकात पढ़ लो। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम रात को, हालांकि आप तो मासूम है, रात को जागते थे, नमाज पढ़ते थे, इबादत करते थे। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आप इतनी मेहनत करते हैं, ये क्यों करते हैं? लिमा तस्नअ हादा या रसूल अल्लाह, वक़द गुफ़िर लक मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका वमा तअख़्ख़र। आप तो बख्शाए हैं, फिर इतनी मेहनत, इतनी इबादत। आपने फरमाया अफ़ला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? अल्लाह अकबर। सहाबा रातों को जागते थे, हाँ, रातों को अल्लाह की इबादत करते थे। सजदे में कोई है, कोई रो रहा है, कोई इबादत कर रहा है, कोई जिक्र कर रहा है, कोई तिलावत कर रहा है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम गुजरे, हम्बली मसलक के।
وہ حدیث پڑھایا کرتے تھے، وہ حدیث پڑھاتے تھے، اور بڑے بڑے طالب علم حدیث کے طلبہ آ کر حدیث سیکھتے تھے۔ ان کی کلاس جو ہوتی تھی امام احمد کی، ایسے نہیں ہوتے تھے چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے جب وہ جیل میں گئے، گرفتار ہوئے، روزانہ ان کو کوڑے مارے جاتے تھے خلق قرآن کے مسئلے پر۔ انہوں نے کہا قرآن مخلوق نہیں ہے، بادشاہ نے آرڈر جاری کیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، اور جو اس کے خلاف ہوگا اس کو جیل میں ڈال دو۔ جیل میں ڈال دیا۔ اور کسی نے کہا یہ آپ اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ کہا جیل میں آ کے دیکھا امام جیل میں ہے، کوڑے بھی کھا رہے ہیں، جیل کے باہر ہزاروں مخلوق بیٹھی ہے، ان سے حدیث کا سبق حاصل کر رہی ہے۔ اتنے بڑے امام گزرے ہیں۔ تو ان کے پاس جب شاگرد پڑھنے آتا تھا تو امام احمد کہتے تھے تہجد پڑھو گے حدیث پڑھائیں گے، تہجد نہیں پڑھو گے حدیث نہیں پڑھائیں گے۔ ابو عصمہ آئے، امام نے لوٹا رکھا ان کے لیے، پانی رکھا، صبح ہوئی، اس نے طالب علم تو جوان ہوتے، جوانی میں کون خیال کرتا ہے۔ امام نے کہا بھائی تم کس لیے آئے ہو؟ کہا میں حدیث پڑھنے آیا ہوں۔ کہا تہجد نہیں پڑھتے تو ہمارے یہاں حدیث تمہیں نہیں ملے گی، جہاں سے آئے ہو وہاں واپس چلے جاؤ۔ ایسے لوگ تھے، اللہ والے لوگ۔ ان کے یہاں تہجد کا اتنا اہتمام ہوتا تھا، حالانکہ تہجد فرض نہیں ہے، تہجد سنت ہے، لیکن تہجد سے ملتا کیا ہے، کتنا ملتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت آپ تو بڑے بزرگ، بڑے عالم، بڑے اللہ والے، بڑی ریاستیں کی، بڑے مجاہدات کیے، اب تو اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں۔ آپ نے فرمایا وما نفعنا، کسی چیز نے نفع نہیں دیا، بڑا علم تھا، بڑی مجاہدات کیے، بڑی ریاضتیں کی، بڑا سب کچھ کیا، وما نفعنا الا بعض رکعات كنا نركعها في السحر۔ فرمایا وہ جو رات کو ہم اٹھتے اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتے اور 2 رکعت چند رکعت نمازیں پڑھ لیتے، اللہ نے ان چند رکعت نمازوں کی برکت سے ہماری بخشش کر دی۔ اللہ کو رات کی عبادت پسند ہے، اس لیے حضور پاک علیہ السلام پورے سال تہجد پڑھتے تھے۔ پھر تراویح رمضان میں پڑھی جاتی ہے، پھر لیلۃ القدر میں قیام کیا جاتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کا پہلا سبق یہ ہے اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، دن میں 5 نمازیں پڑھو، رات کو اللہ کے سامنے موقع ہو 2 رکعت پڑھ لو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، کچھ اللہ کو یاد کر لو۔ یہ پہلا سبق ہے امت کو۔ اور دوسرا سبق، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے حضور پاک علیہ السلام سے میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما۔ یہ جو راتیں ہیں لیلۃ القدر کی، اللہ سے بخشش کروانی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، میرے نیک بندے سحری کے وقت، رات کے وقت اٹھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کرواتے ہیں۔ رات کو اٹھ کر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو۔ اور یہ جو شیطان ہے نا، شیطان یہ ہمارا دشمن ہے، پکا دشمن، بڑا دشمن۔ یہ دھوکہ دیتا ہے آپ کو، یہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے جی ہم تو اتنے بڑے گنہگار ہیں، اتنے گنہگار، ہماری تو توبہ ہی نہیں ہوتی، اور ہم نے تو اتنے گناہ کیے ہم معافی نہیں ہوتے۔ نہیں بھائی، کتنا ہی آدمی بڑا سے بڑا گنہگار ہو، نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الا من تاب و آمن
وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے. اللہ نے اپنے نیک بندے عباد الرحمن کا ذکر کیا. الا من تاب و آمن, جس نے توبہ کی, ایمان لے آیا, نیک عمل کیا. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ تعالیٰ صرف توبہ کرنے سے گناہ ہی معاف نہیں کرتا, بلکہ اس کے جتنے گناہ تھے وہ تمام گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. یہ قرآن میں میرا اللہ کہہ رہا ہے. تمام جب توبہ کی, پکی توبہ, پکی توبہ کرو, کتنے ہی بڑے سے بڑا گناہ ہو, بندوں کا حق مارا ہو ان کو دے دو, اللہ کا حق پورا نہیں کیا ہو کر لو, توبہ کر لو. اللہ تمام گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کرے گا, اللہ معاف کرنے کے بعد ان تمام گناہوں کے بدلے نیکیاں لکھ دے گا. اللہ اکبر. میرے دوستوں میں تمہیں کیا سناؤں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا. لوگ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس, یا کلیم اللہ. حضرت موسیٰ کا لقب ہے کلیم اللہ. اے اللہ کے کلیم, ادع لنا ربک ان یسقینا غیثا, اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم پر اپنی رحمت کرے اور بارش برسائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر باہر نکلے صحرا کی طرف. 70,000 سے زیادہ افراد آپ کے ساتھ باہر نکلے. more than 70,000 people موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باہر نکلے. اللہ کا پیغمبر کلیم اللہ 70,000 لوگوں کے ساتھ صحرا میں آئے, ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے, الہی اسقنا غیثا, اے اللہ اپنی بارش ہم پہ برسا دے. وانشر علینا رحمتک, اپنی رحمت ہم پہ پہلا دے. موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے, 70,000 سے زیادہ افراد آمین کہہ رہے ہیں. اب بتاؤ اس سے زیادہ بڑی دعا کون سی ہوگی؟ پیغمبر, اور وہ بھی کلیم اللہ, وہ ہاتھ اٹھائے, وہ دعائیں مانگ رہا ہو اور پیچھے سے امت آمین کہہ رہی ہو, اور 70,000 سے زیادہ آدمی آمین کہہ رہے ہو. الہی اسقنا غیثا وانشر علینا رحمتک. اللہ اکبر. اور آگے کا ورحمنا, ہم پر رحم فرما, ہم پر رحم فرما. بالاطفال الرضع والبہائم الرتع والمشائخ الرکع. اے اللہ یہ معصوم بچے ہیں, یہ دودھ پیتے بچے ہیں, اور اے اللہ یہ چارہ کھانے والے جانور ہیں, یہ جھکی کمر والے بزرگ ہیں. اللہ ان کی وجہ سے ہم پر رحم فرما, میں محروم نہ فرما. اللہ کا پیغمبر اللہ کے سامنے زاری کر رہا ہے, بارش کا نام و نشان نہیں, بادل آنے کا نام نہیں لیتے, آسمان اور صاف ہوتا جا رہا ہے, سورج کی تپش میں اضافہ ہو رہا ہے. اتنے میں اللہ نے وحی بھیجی, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ وحی بھیجی. یہ جو آپ کے ساتھ لوگ آئے ہیں, ان میں ایک آدمی ہے جو 40 سال سے میرا نافرمان ہے, 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے, مجھ سے لڑ رہا ہے, مجھ سے جھگڑ رہا ہے. اس سے کہو باہر نکل جائے تو میں بارش بھیج دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ, یہ تو 70,000 سے زیادہ لوگ ہیں, میری آواز کہاں پہنچے گی, میری آواز کہاں پہنچے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ منک النداء ومنی الابلاغ, آواز لگانا آپ کا کام ہے, آواز پہنچانا ہمارا کام ہے. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے, لاؤڈ سپیکر نہیں ہے,
कोई चीजें नहीं, आवाज आगे। मूसा अलैहिस्सलाम कैसे पहुंचाए? अल्लाह ने कह दिया लगाओ। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए, या अय्युहल अब्द, ए वो फना बंदे, अय्युहल अब्दुल आसी, ए नाफरमान बंदे, अल्लज़ी युबारिज़ुल्लाह मुंज़ु 40 सना, जो 40 साल से अल्लाह से झगड़ रहा है, निकल जा यहाँ से ताकि अल्लाह हम पे बारिश बरसाए। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की आवाज़ 70,000 से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दी। उस आदमी ने दाएं देखा, बाएं देखा, कोई नहीं खड़ा हुआ। उन्होंने कहा ये मैं ही हूं। समझ गया कि मुझे ही कहा जा रहा है। वो सोचने लगा अगर आज मैं खड़ा हो गया सबके सामने रुसवा हो जाऊंगा, सब कहेंगे ये वही आदमी है जिसकी वजह से दुआएं कबूल नहीं होती, इतना बड़ा गुनहगार। ये किस्सा इब्न कुदामा ने लिखा है, किताबुत तव्वाबीन, उनकी बड़ी मशहूर किताब है इब्न कुदामा की किताबुत तव्वाबीन। वो लिखते हैं वो जो गुनहगार था उसने अपने कपड़ों में अपना सर अंदर दिया और अंदर ही अंदर अल्लाह से दुआएं मांगने लगा, इलाही, ए मेरे परवरदिगार, आसैतुका मुंज़ु 40 सना फ़अमहलतनी, अल्लाह 40 साल तक तेरी नाफरमानी करता रहा, तू मुझे मोहलत देता रहा, तूने मुझे रुसवा नहीं किया। आज मैं सच्ची तौबा करता हूँ, वक़द अतैतुका ताइअन, अल्लाह आज मैं तेरी तरफ मुती बनकर आता हूँ, फरमाबरदार बनकर आता हूँ, मैं तौबा ताइब होकर आता हूँ, मेरी तौबा को कबूल फरमा। इब्न कुदामा फरमाते हैं अभी उसने दुआ पूरी नहीं की थी, अभी उसने अपने अल्फाज पूरे नहीं किए थे कि आसमान से बारिश बरसने लगी, बादल जमा हो गए, अमतरत का अफवाहिल कर्ब, और ऐसी बारिश बरसी जैसे मशकीज़ों के मुंह खोल दिए गए हो। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान, वो तो ऐलान कर रहे हैं कि बाहर निकलो, इधर से बारिश शुरू हो गई। अरे अल्लाह, कोई बाहर तो निकला नहीं, ये बारिश कैसे हुई? आपने तो कहा था उससे कहो बाहर निकले तो बारिश होगी। अल्लाह ने जवाब दिया, और जवाब सुनने वाला है मेरे दोस्तों, इस एक जवाब को याद कर लो। अल्लाह ने जवाब दिया मूसा को, या मूसा सक़ैतुकुम बिल्लज़ी बिही मनाअतुकुम, जिसकी वजह से मैंने बारिश रोकी थी उसी की वजह से मैंने बारिश बरसाई है। हाँ, वो मेरा अल्लाह, और किससे 70,000 आदमियों में से अल्लाह उसकी दुआ सुनता है जो 40 साल से अल्लाह से लड़ रहा था। और मूसा अलैहिस्सलाम भी बड़े खुश हुए कि ऐसा भी शख्स है जिसकी ऐसी तौबा कबूल हुई। उन्हें कहा अल्लाह मैं उसे देखना चाहता हूँ, मुझे वो बंदा दिखा दे। वो 1 मिनट में बुजुर्ग बन गया, अल्लाह वाला बन गया। 1 मिनट पहले ना फरमान, मिनट बाद अल्लाह का दोस्त हो गया। देखो मेरा अल्लाह इतने जल्दी राजी हो जाता है, इतने जल्दी तो दुनिया में कोई राजी होता ही नहीं जितना अल्लाह राजी होता है। आपका करीब से करीबी हो वो भी इतनी जल्दी राजी नहीं होगा। अल्लाह 1 मिनट में, 1 मिनट क्या 1 सेकंड में राजी हो जाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया मूसा, और 40 साल तक नाफरमानी करता रहा तो मैंने किसी को नहीं दिखाया, अब तो वो मेरा हो चुका है तो कैसे दिखाऊंगा। उस वक्त मैंने किसी को नहीं बताया जब नाफरमान था, अब तो जब वो मेरा हो चुका है फिर मैं कैसे बताऊंगा। इन्नी उबग़िज़ुन नम्मामीन, अल्लाह फरमाते हैं मैं ये अल्फाज, इस पे ज़रा गौर करें। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह कह रहे हैं, ए मूसा मैं चुगलखोरों को पसंद नहीं करता, तो मैं खुद कैसी किसी की चुगली करूं। चुगली मत करो भाई किसी की, अल्लाह को चुगलियां पसंद नहीं। अल्लाह कहता है मैं अपने नेक बंदे के बारे में तुम्हें बताऊं कि ये पहले गुनहगार था। यानी मेरे दोस्तों अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह को तौबा बड़ा पसंद है। और ये मत समझो हमारी तौबा कबूल नहीं होती। आपने गुनाह किया फिर किया फिर किया,
بار بار کیا، اللہ سے بار بار مانگو، بار بار مانگو، اللہ ہر بار تمہیں معاف کر دے گا۔ تو یہ جو چند ساعتیں ہیں، یہ جو چند راتیں رہ گئی ہے، اس میں اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے جولیاں پہلاؤ۔ بس یہ سبق ہے میرے دوستو آج کی مبارک رات کا، کہ ایک رات کی عبادت، یہ تو اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کو رات کو بھی یاد کریں۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ سے معافی مانگو، اللہ کے سامنے جھولیاں پہلاؤ، جو معاف ہو گیا، جس کے گناہ دھل گئے وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند اشعار میں پڑھ دیتا ہوں، یہ ہمارے ایک بزرگوں کا خاص طریقہ ہے۔ تو میں تھک بھی بہت چکا ہوں، ہمت بھی نہیں ہے اتنی، لیکن بہرحال ہمارے یہاں یہ پڑھا جاتا ہے، اور بعض ہمارے دوستوں کی خاص خواہش بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمائے کہ یار رہے یار اب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، یار رہے یار اب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، شرسار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہوں، تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہوں، بندہ مال و زر نہ بنوں میں، طالب عز و جاہ نہ ہوں، راہ پہ تیری پڑھ کے قیامت، راہ پہ تیری پڑھ کے قیامت تک میں کبھی بے راہ نہ ہوں، اور چین نہ لوں میں جب تک راز وحدت سے آگاہ نہ ہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد میں تیری سب کو بلا دوں یاد میں تیری سب کو بلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے سب کو نظر سے اپنی گرا دوں سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ اے میرے مولا میری مدد کر اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار و نامسیہ مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار و نامسیہ تو بھی مگر غفار ہے یا رب تو بھی مگر غفار ہے یا رب بخش دے میرے سارے گناہ تو بھی مگر غفار ہے یا رب بخش دے میرے سارے گناہ اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اب تو بالکل ہی بیٹری ختم ہو گئی ہے مولانا احمد صاحب ابھی بالکل تازہ ہے وہ آ رہے ہیں الله أكبر